ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جب ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، ظالم ہو اپنے ساتھ، قالوا فیم کنتم، فرشتے کہیں گے تم کدھر تھے؟ ایک آدمی نے زندگی گزاری جرمنی میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اب کفار کے ملک ہے، وہاں رہنے سہنے والوں کو اپنے ایمان کا خیال کرنا چاہیے، صرف وقتی راحت اور دنیا کو نہ دیکھیں، کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک شخص جو کفار اور ظالموں کے نرغے میں ہو، بوقت مرگ فرشتے پوچھتے فیم کنتم، تم کہاں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم ناتوان تھے اپنے ملک میں۔ قالوا، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین بڑی پڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں چلے جاتے۔ یہ گرین کارڈ کے پیچھے گھوم رہا ہے، ملکوں کے ڈالر اور پاؤنڈ کا بھوکا ہے، یہ آخرت اور ایمان بھی بچانا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، باوجود توفیق کے جو کفر کے ملک سے ہٹے نہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ناکارہ بازگشت۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر وہ ناتوان مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلۃ، جن سے بنی نہیں رہا ہے کوئی ہیلہ۔ معلوم ہوا کہ نفس ہیلہ کارآمد ہے۔ تنویر مولانا نے کتاب تو لکھی ہے الانتصاء النشاط عن حیلۃ الاسقاط، خدا شکر دے چیز اسقاط دے ہیلی نخلاص شو کم دا، لیکن دیا آیات جواب پتہ نہ کڑا ہے، جواب آیات پتہ حجت ہے تو مطلق دہیلی مذمت کی اور اللہ مد ہے ضرور۔ بات پنجیری اور مماتی کہتے ہیں ہیلے کے معنی ہے دھوکہ دھڑاکہ، یہاں مانا یہ دھوکے دھڑاکے کا کر لے، اور یہ کس لغت نے کہا ہے ہیلے کے معنی دھوکہ دھڑاکہ؟ ہیلے کے معنی ہے تدبیر کرنا لطیف طریقے سے، جائز ہیلے جائز ہے، ناجائز ہیلے ناجائز۔ اگر زندگی رہی خیر و عافیت رہی تو سورۃ یوسف کے اندر کذالک کدنا لیوسف، یا حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ہیلے کیا، وَهُوَ أَصْلٌ لِلْمُجَوِّزِينَ بِالتَّحَيُّلِ، جو ہیلے کرتے ہیں ان کی اصل بنیاد ہے وہ آئے، مگر وہ ناتوان مرد اور عورتیں بچے جن سے بنتا ہی نہیں کوئی ہیلہ، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور نہ وہ پا رہے ہیں بچنے کا راستہ، اللہ ان کو معاف کر دے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں اور فرانس میں لوگ پھنسے، نکلنا چاہتے ہیں، راستہ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ عفو کرنے والا، بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے راہ خدا میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، پائے گا ملک میں جگہ بڑی وسع کشائش۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے آیت کے نیچے تفسیر معارف القرآن میں اعتراف کیا ہے کہ بہت سارے مہاجرین کی حالت پاکستان آ کے بہت اچھی ہے۔ دیوبند میں یا محلے میں وہاں میں نے ان کا گھر دیکھا ہے، بہت چھوٹا سا، یا تو خالی دارالعلوم 70-80 ایکڑ میں، اور 40 اور 80 گز کے مکانات ہیں۔ حضرت نے خود اپنے قلم سے تفسیر میں لکھا ہے، شکر ادا کیا ہے کہ یہاں آ کے ہمیں آرام و راحت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے ملک اور ہر جگہ سب کو، پاکستان کے تمام مکینوں اور باسیوں کو امن، آرام، راحت نصیب فرمائے۔